اور آپ جانتے ہیں کسی کو خوش کرنا یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو خوش کر دیتا ہے تو اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بنا دیتا ہے، ایک فرشتہ بنا دیتا ہے۔ غور سے سنیے، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کے لیے استغفار کرتا ہے، اور جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور قبر میں اس بندے کو اتار دیا جاتا ہے، ابھی اس سے سوال جواب ہونے والے ہوں گے، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ میت اس فرشتے کو دیکھتی ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا؟ وہ میت، وہ مردہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی خوشی ہوں جو تم نے ایک مومن کے دل میں داخل کی تھی، اللہ نے اس خوشی سے مجھے پیدا فرما دیا، اور آج تمہارے اوپر ایک امتحان کا وقت ہے۔ آج قبر کے اندر تم تنہا ہو، وحشت کا معاملہ ہے، تو اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے تاکہ میں تمہاری وحشت کو دور کروں، تمہاری وحشت کو دور کروں، اور ابھی تم سے سوال جواب بھی ہونے والے ہیں، اور میں تمہارے جواب کے اندر تمہاری ہیلپ بھی کروں گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کہیں اکیلے ہوں، تنہا ہوں، ڈر کا ماحول ہو، اگر آپ کو کوئی ایک انسان ہی نظر آ جائے نا، اسی میں آپ کی انسیت ہو جاتی ہے، اسی میں آپ کی آدھی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے اپنا ملنے والا ہو۔ عزیزان محترم، قبر کے اندر جب فرشتہ، ایسی گھڑی میں کہ جب کوئی بھی نہیں ہے، جب فرشتہ آئے گا تو بندے کو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر ہم امتحان دے رہے ہوں کتنا پریشر رہتا ہے امتحان میں، لیکن ایک ایسا آدمی پاس میں ہو جسے وہ سارے جوابات آتے ہوں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دے گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، سارے جواب ہم حل کروا دیں گے، پھر آپ کو امتحان کے اندر ڈر لگے گا؟ آپ کے ہاتھ پیر کپ کپائیں گے؟ آپ سمجھ لیجئے نڈر ہو کر بیٹھیں گے، آپ سوچیں گے اب کتنے بڑے سے بڑے سوال آ جائیں، کتنے کٹھن سے کٹھن سوال آ جائیں، اب فلاں میرے ساتھ ہیں تو اب امتحان میں فیل نہیں ہوں گا، اب پاس ہی ہوں گا۔ عزیزان محترم، اگر فرشتہ آ کر کہے کہ تمہارے جوابات کے اندر میں تمہاری ہیلپ کروں گا تو سمجھ لیجئے اس کے دل کو اطمینان آ جائے گا، اس کے دل کو قرار آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا ابھی میں تمہیں قیامت کے منظر بھی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں تمہارا جنت کے اندر جو ٹھکانہ ہے وہ تمہیں تمہارا جنت کے اندر ٹھکانہ بھی دکھاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ کس کو دکھایا جائے گا؟ یہ سب یہ اس کے لیے جو کسی کے دل کو خوش کر دے گا، جو کسی کے دل کے اندر خوشی داخل کر دے گا۔ عزیزان محترم، ایک خوشی پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا مقرر کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ مجھے ہر روز کسی کو خوش کرنا ہے، مجھے ہر روز کسی کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے، تو عزیزان محترم ہر روز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک فرشتہ پیدا فرما دے گا جو قبر میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ اگر سمجھ لیجئے ہم نے اپنی زندگی کے اندر سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو خوش کیا، پھر کیا ہوگا؟ سینکڑوں فرشتے ہماری قبر میں آ جائیں گے، سینکڑوں فرشتے ہمارے جوابات کے اندر مدد کریں گے، سینکڑوں فرشتے ہمیں قیامت کے مناظر بھی دکھائیں گے، سینکڑوں فرشتے ہمیں ہمارا جنت کے اندر ٹھکانہ بھی بتائیں گے۔ تو آج کے اس تقریر سے اس پیغام کو بھی لے کر جائیے، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی کسی کے دل کو نہ توڑنا، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے اندر یہ درس بھی موجود ہے، اگر کسی کا دل خوش کریں گے تو اتنی فضیلت ہے، تو آپ سوچ لو اگر کسی کا دل دکھائیں گے، اگر کسی کا دل توڑیں گے، اگر کسی کو رنجیدہ اور غمزدہ کریں گے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ پھر سمجھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو ہماری قبر کے اندر عذاب داخل کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں
سمجھ لیجئے ہمارا دوزخ کے اندر ہمیں ہمارا ٹھکانہ دکھا دیا جائے، پھر کہیں ایسا نہ ہو سمجھ لیجئے ہمیں قبر کے اندر جو وحشت ہو اور ہماری وحشت کو بڑھا دیا جائے اور ہمارے ڈر کو بڑھا دیا جائے۔ عزیزان محترم، تو اس لیے آج کے اس پروگرام سے اس درس کو ہی لے کر جائیے، کبھی کسی کے دل کو نہ دکھانا، نہ اپنی زبان سے کوئی غلط زبان لفظ کو بولنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹے، جس سے سامنے والا غم زدہ اور رنجیدہ ہو، یا جس سے سامنے والے کی انسلٹ ہو۔